السلام علیکم سامعین و ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نفس انسانی کے متعلق بات کر رہے تھے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نفس کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ہے جسم، دوسرا ہے حواس خمسہ اور تیسرا ہے ذہن۔ اس کے بعد حواس خمسہ سے جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا، جو ذہن نے اسے انفارمیشن کے طور پہ پیش کیا، تو اس میں جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ علم کیا ہے نا کہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا اس کی بیسس پہ انفارمیشن بنی، اور انفارمیشن کی بیس پہ ایک ڈیسیژن لیا گیا ایک پروسیس کے ذریعے۔ تو علم بنیادی طور پہ کیا ہے؟ علم ہے کسی شے کو جان لینا، اور اب یہ ہے کہ اس کی ماہیت کو اگر ہم جانیں کہ ہمارا علم کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، جب آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ ایک تو اس کی خصوصیت ہے کہ وہ محدود ہے، اور علم اس خیال کے ساتھ منسلک ہے جس کو ہم یادداشت کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا علم جو حواس نے بھی کلیکٹ کیا وہ فیوچر کے بارے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ کہیں بھی دنیا میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ واقعہ فیوچر میں میرے ساتھ ہوا، کیونکہ جب یہ ہم کہیں گے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی تو وہ گزر چکی ہوتی ہے، تو وہ ماضی کے متعلقہ ہوتی ہے، اور لمحہ موجود میں تو ہم چل رہے ہوتے ہیں، پریزنٹ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ابھی تک ہمارے لیے کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم وہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ علم ہمارا جو ہے وہ منسلک ہوا یادداشت سے، خیال سے، اور خیال ہے یادداشت، اور یادداشت ساری جو ہے وہ ہمارا ماضی ہے جو گزر چکا ہے، اور ہم اسی چیز کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیت چکی ہوتی ہے، نہ پریزنٹ کو ہم یاد کرتے ہیں، بلکہ وہ کیونکہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ہم جان بھی رہے ہوتے ہیں۔ فیوچر کے بارے میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم اس کے اندازے تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اور علم جو ہے ہمارا، اس کی حدود و قیود کے بارے میں اگر ہم جانیں تو جس طرح سورہ اسراء میں پوچھا گیا کہ روح کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ یہ امر ربی ہے، اور نہیں دیا گیا علم مگر بڑا قلیل، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہوئی ہے کہ جو اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم اپنے پیغمبروں کو بھی اور باقی انسانوں کو بھی جتنا چاہا وہ علم دیا، تو وہ علم کی حقیقت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ محدود ہے۔ دوسری جگہ پہ جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سارے اسماء سکھا دیے، اور پھر اللہ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو جو تم نے کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جو سارے اسماء ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو صرف وہی کچھ بتا سکتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ چیزوں کے اسماء اور ان کے خواص کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کی حقیقت تک ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں یہ معلومات نہیں ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے نفس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ چیز تھی علم کی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کی دوسرا جڑا ہوا کانسیپٹ ہے عقل، کہ علم کی بنیاد پہ جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کا جو استعمال ہم کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن اس دنیا میں ہم کرتے ہیں اس انفارمیشن کی بنیاد پہ، وہ جو ڈیسیژنز
کیے جاتے ہیں ان کو جو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ عقل کی مدد سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے علم اور عقل جب محدود علم کی بنیاد پہ آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ عقل بھی محدود ہوگی. تو اس لحاظ سے نفس کی یہ بنیادی چیزیں جو ہیں کہ جسم تھا، حواس خمسہ ہیں، اس کے بعد ذہن ہے، پھر خیال ہے، اور خیال جو ہے وہ ایک یادداشت ہے آپ کی، یعنی ماضی ہے، اور اس ماضی کی بنیاد پہ جو آپ فیصلے لیتے ہیں وہ فیصلے پریزنٹ کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں ہیں. تو اس کی بنیاد پہ، اس علم کی بنیاد پہ جو محدود ہے، جو محدود پرسپیکٹو کے زاویہ نظر کے جو فیصلے لیے گئے ہیں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور تصور یہ ہے کہ شعور ہے آپ کا، اور وہ شعور جو ہے وہ براڈر پرسپیکٹو کہلائے گا. اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ ایک نقشے پہ اگر آپ فوکسڈ لوکیشن کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا محدود پرسپیکٹو ہے کہ نقشہ تو بہت بڑا ہے، اس پہ پوری دنیا نظر آ سکتی ہے، لیکن آپ صرف اسلام آباد کا یا پاکستان کی حد تک اس پہ فوکسڈ ہیں کہ اس کے سٹیز دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، اسلام آباد ہے. جب آپ اس فوکس پرسپیکٹو کو چھوڑ دیں گے اور پورا نقشہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ زاویہ نظر جو ہے وہ براڈ پرسپیکٹو کہلائے گا، بڑا زاویہ کہلائے گا، اور اس کو کہتے ہیں شعور. اس پہ ہی آج کی گفتگو کا میں اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو لے کے آگے چلیں گے. بہت شکریہ.